أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى آخر الآية. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6. اس آیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے. ایک اہم بات اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو خاص طور پہ یہاں پر ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امہاتہم، یہ امت کی مائیں ہیں. کل میں نے رشتے کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے اس میں بنیادی بات ذکر کر دی تھی. چنانچہ ابد الآباد یہ ازواج، یہ خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، وہ امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں ادب کے اعتبار سے، اور رشتے کے اعتبار سے ان کا نکاح کبھی ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. یہ ابد الآباد یعنی ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہے. کچھ رشتے ایسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں بنے بیوی کے ناطے، کچھ رشتے ایسے بنے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے ولد کے واسطے. ولد یعنی وہ خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بادشاہوں نے ہدیے کے طور پہ دی، جیسے کچھ زمانے میں رواج تھا، غلاموں کا رواج تھا. جیسے زید بن حارثہ آپ کو غلام کے طور پر ملے، حضرت خدیجہ نے ہدیے کے طور پر دیے اور آپ نے ان کو آزاد کیا. یہ غلامی کا معاملہ میں پہلے کئی دفعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے. چنانچہ کچھ ایسی خواتین جو کہ آپ کو ہدیے میں ملی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا یا نکاح والا معاملہ فرمایا، تو یہ ولد ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری ہمیشہ کے لیے امہات کہلائیں اور ہمیشہ کے لیے امت کی مائیں کہلائیں. لیکن خوارج کا ایک طبقہ اور روافض کا ایک طبقہ ابتدا سے ہی ان کے خلاف رہا جو کہ منافقین کہلائے، اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ملک و ملت میں قائم کرنا شروع کی، مدینہ کے اندر تفرقے بازی کے طور پر کی، تو خاص طور پر واضح رہی. یہ آیت مبارکہ میرا کسی خاص فرقے جیسے اہل تشیع اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن کوئی بحث اور اس نوعیت کی بات نہیں، صرف آیت کے حوالے سے میں واضح کر رہا ہوں. چنانچہ جو حضرات اپنے آپ کو قرآن کو ماننے والا بھی کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ازواج کی تکفیر کے قائل ہیں، ازواج کی تکفیر کا مطلب ہے امہات کو کافر کہنے کے قائل ہیں. چنانچہ امہات کو بھی صرف 5 یعنی صرف 5 بندے مسلمان رہے، باقی سب کافر ہو گئے. اصول کافی، متن کافی جو ان کی کتابیں ہیں اس میں واضح طور پر لعنتیں کی گئی ہیں اصحاب کے اوپر، تو اسی طریقے سے امہات کے اوپر بھی کی ہیں. اور اس قسم کی جیسے یہ آیت ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ان آیات کو انہوں نے نعوذ باللہ قرآن میں اضافہ قرار دیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آیت قرآن میں کوئی اضافہ نہیں ہے کہ امہات کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے. نہ صرف یہ، قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اس طرح کی آیات کا ذکر ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو ایسے ہی جہاں ازواج مراد ہے وہاں حضرت عائشہ بھی مراد ہے، جہاں ازواج مراد ہے وہاں حضرت میمونہ بھی مراد ہے، وہاں حضرت خدیجہ بھی مراد ہے، وہاں ام سلمہ بھی مراد ہے. لہذا کسی ازواج کو اس آیت سے نکالنا، کسی ازواج کو اس آیت سے الگ قرار دینا یہ جائز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں ان نکاحوں کے پیچھے ایک بڑی زبردست ترویج تھی، ایک بہت زبردست قسم کا معاملہ تھا. جہاں بھی آپ نے نکاح فرمائے، جیسے کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو ام حبیبہ حبشہ میں تھی. تو ام حبیبہ ہے ابو سفیان کی بیٹی، اور ابو سفیان وہ ہیں
کہ جو مدینہ کے اوپر وہ لشکر لے کر آئے تھے جو کبھی بھی نہیں آ سکا تھا. یعنی ابو سفیان مدینہ کے اوپر 3000 کا لشکر لے کر آئے اور 10,000 کا لشکر، 3000 تو احد میں آئے، 10,000 کا لشکر لے کر آئے جس نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور پھر غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرنے کے اندر جو مہارت ابو سفیان کو تھی ابو جہل کو بھی نہیں تھی. تو حضرت ابو سفیان جب بنے ہیں تو یہ تو بعد میں بنے، لیکن پہلے جب اسلام کی کمر توڑی اور جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی تو وہ ابو سفیان کی سربراہی میں ہوئی. لیکن جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب یہ بیوہ ہو گئی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا. جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح میں لے لیا ہے، حالانکہ وہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور بادشاہ کی سرکردگی میں ابو سفیان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا، تو ظاہری بات ہے ایک باپ کی بیٹی جس شان سے جا رہی تو باپ کا بھی سر فخر سے بلند ہوگا. تو وہاں ابو سفیان ٹوٹے اور کہنے لگے کہ ہم تو ان کو مارنے کے در پہ ہیں اور یہ ہمیں ہی عزت دے رہے ہیں، ہمارے ہی گھر کو اپنا سسرال بنا رہے ہیں. کچھ اس طرح کے الفاظ ابو سفیان نے کہے. جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ لوگ کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد اہل مکہ مسلمانوں پہ کبھی حملہ نہیں کر سکے، ایک زوجہ کی وجہ سے، یعنی ایک نکاح کی وجہ سے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج کے اوپر اس طریقے سے تانا زنی کرتے ہیں، خاص طور پر یہود آج کے زمانے میں اور آج کے زمانے کے ایتھیسٹ وغیرہ اور اس نوعیت کے لوگ کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ حکمتیں اور یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کو پکڑا اور لوگوں کو پکڑنے کے بعد 6,000 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو جویریہ بنت حارث یہ اسی لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی اور سردار کی بیٹی تھی. تو حضرت دحیہ قلبی کے حصے میں آئی، وہ لے کر چلے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ دحیہ کیا یہ جو تمہارے حصے میں تم اس کو باندھی کے طور پہ رکھو گے؟ اگر تم مجھے دے دیتے ہو تو میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا. بڑا دلچسپ قصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد میں مختصر بتاؤں، آپ نے ان کو آزاد فرمایا اور آزاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. تو یہ 6,000 لوگ تھے. یہ 6,000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بن گئے. اور عرب خود بھوکے رہ لیتے تھے، لیکن شرف حاصل کرنا یہ بہت بڑا ان کے ہاں کام تھا. ہمارے ہاں تو ایک خود غرضی کا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ شرف حاصل کرنا بہت بڑی دولت تھی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسرال بن گئے تو سسرال بن جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ بھئی ان کے خاندان کی، ان کے علاقے کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بن گئی ہے، تو سب نے 6,000 کو آزاد کر دیا. یعنی یک زبان سب نے ایک ہی مرتبہ میں آزاد کر دیا. اور جب پتہ چلا کہ بھئی غلاموں کی اتنی عزت ہے، یعنی غلاموں کے تو جسم کو جلا کے اس کے اوپر مونوگرام بنایا جاتا تھا کہ نہیں یہ فلاں جگہ کا غلام ہے اور ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا. اس رواج کو ختم فرمایا، جسم کو دبانے کو ختم فرمایا. اور ایک طرف تو ان کی چیخیں نکلنی تھی اور دوسری طرف ان کو اتنی عزت ملی کہ وہاں پر نکاح کر لیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ سردار نے نکاح کیا بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقد میں لے لیا اور اپنے گھر لے گئے، اس کے ساتھ ان سب کو آزاد کر دیا. اتنی عزت. اس کے بعد سب لوگ مسلمان ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جویریت سے زیادہ عزت دار عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ اس کے ایک نکاح کے پیچھے 6,000 لوگ مسلمان ہوئے. تو اس طریقے سے اور بھی جو آپ علیہ السلام نے نکاح فرما، حضرت عائشہ کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہے اس کے اندر بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. اگر حضرت عائشہ کی زندگی کو پڑھا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے ہوتے تھے، اب سب سے بڑا آدمی، ان کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، تو عائشہ کی پرچی آتی تھی کہ بھئی یہ آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں یہ روایت ایسے نہیں ہے بلکہ
ایسے ہے. تو حضرت صدیق اکبر ایک تو وہ آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کندھے پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عائشہ کو یہاں مارنا شروع کر. تو کیسی بے شرم ہے تو نے یہ، یعنی اس طرح جیسے بات کرتے یہاں پہ مارنا شروع کر دی، کیونکہ ان کو پتا یہ ہل تو سکتی نہیں ہے. جب یہ ہل نہیں سکتی ہے تو ظاہر بات ہے میں اس کو لگا سکتا ہوں. ان کی بیٹی تھی تو میں اس کو لگا سکتا ہوں. چنانچہ ان کو یہاں پہ مارا کہ کیسے تم نے ایسی حرکت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، صحابہ کو تکلیف ہوئی ہے، تم نے اپنی چیز گما دی ہے، سب تکلیف میں ہے. تو حضرت عائشہ ظاہر بات اپنی ٹانگ کو ہلا نہیں سکتی. تو جب تھوڑی دیر گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ مسکرائے، فرمائے کہ عائشہ تم کیا سمجھ رہی ہو تمہاری وجہ سے مصیبت آئی ہے؟ نہیں، بلکہ تمہاری وجہ سے رحمت آئی ہے کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی ہے. پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو، بیمار ہو تو تیمم کر لیا کرو، سردی ایسی لگی کہ اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ ہے، تیمم تمہاری وجہ سے ایک رخصت کے احکامات نازل ہو گئے. تو ایک طرف تو صدیق اکبر ایسے ہیں، اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت عائشہ کسی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کو روک گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اندر گئے اور حضرت عائشہ کو خوب سنائی بھی یہ کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کر، آپ کی موجودگی میں اتنی اونچی آواز تمہاری نکل کیسے رہی ہے. تو جب وہاں سے نکلے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو کوئی ہنسی کی بات پتہ چلی تھی جو آپ حضرت عائشہ کو سنا رہے تھے. تو آواز کی اونچی تھی تو حضرت عائشہ کی ہنسی کی بھی اونچی آواز نکل گئی. تو یاد آیا کہ ابا نے یہ بولا تھا. تو اسی وقت حضرت ابوبکر اندر آئے اور فرمایا کہ پہلے میں آپ کی ڈانٹ میں شریک نہیں ہوا اونچی آواز، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ہنسی کی آواز میں شریک ہو جاؤں. تو ایک طرف یہ عالم تھا اور دوسری طرف جب حضرت عائشہ صدیقہ پرچی لکھ کے دیتی تھی کہ بھئی یہ چیز آپ نے غلط کی ہے تو حضرت صدیق اکبر یہ نہیں کہتے تھے میری بیٹی نے یہ کہا، فرمایا کہ زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اختلاف ہے، چنانچہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، ہم اس کی تصدیق کروائیں گے. ایسی حضرت عمر فاروق، ایسی حضرت عثمان غنی، ایسی حضرت علی مرتضیٰ. لیکن جب جنگ جمل ہوئی اور جنگ جمل کے اندر بہکایا گیا مسلمانوں کے لشکر، صرف حضرت عائشہ کے لشکر کو نہیں، مسلمانوں کے جمل اونٹ کو کہتے ہیں. تو یہ ساری جنگ حضرت عائشہ کے اونٹ کے ارد گرد لڑی گئی تھی. حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ کو اٹھا کے دوسری جگہ لے کر کے بما اس کجاوے کے جس پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام جنگ جمل پڑ گیا. تو اصل میں وہ حضرت عائشہ کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک اجتہادی معاملہ تھا کہ وہ چاہتی تھی اس طریقے سے معاملہ ہو. حضرت معاویہ اس کے حمایتی تھے، تو اس چیز کو بنیاد بنا کے کچھ ایسا معاملہ کیا گیا جس سے ان کو متہم بنایا جائے، جس سے ان کے اوپر تہمت لگائی جائے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اس نوعیت کا معاملہ کیا جائے. تو اس سے خارج از ایمان کوئی بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ وہ ایمان سے خارج ہو رہی ہیں. تو وہ ازواج ہوں امہات ہوں، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. لہذا اس کے اندر بے شمار مناقب ہیں. کچھ ایک دو باتیں میں نے اس میں ذکر کی ہیں. آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبران کا درجہ وہ ذکر کیا جائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے پیغمبروں سے میثاق لیا. کیا میثاق لیا؟ وَمِنْ کا آپ سے بھی میثاق لیا، وَمِنْ نوح اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم سے، وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وعیسیٰ ابن مریم سے میثاق لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان سے پختہ عہد لیا. کس بات کا پختہ عہد لیا؟ اسی بات کا پختہ عہد لیا کہ تم لوگ میرے فرمانبردار رہو گے. اس میثاق کے اوپر بہت سی باتیں تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ذکر کروں. اللہ سمجھے.